سکھر بیراج سے لاشیں ملنے کے پراسرار واقعات، آج مزید 7 لاشیں نکالی گئیں۔ گزشتہ روز 5 لاشیں ملی تھیں۔ ایک ہفتے کے دوران سکھر بیراج سے 25 لاشیں ملی۔ چاکی کے دشت گورانگ میں برساتی پانی میں ڈوب کر 3 بچیاں جاں بحق، لاشیں ورثا کے حوالے کر دی گئیں۔ رنگپور کے قریب دریائے چناب میں 60 سالہ شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ مردان کے علاقہ مصری آباد میں کمرے کی چھت گر گئی، 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، 10 سے زائد اضلاع میں نظام زندگی معطل، لوگ حکومتی امداد کے منتظر۔ مستونگ میں سیلابی ریلوں سے نظام زندگی درہم برہم۔ جھلمکسی کے متعدد علاقے کھنڈر بن گئے، چمن میں بھی تباہی، درجنوں مکانات منہدم۔ کوئٹہ کے علاقے نواکلی میں آبی ریلے نے تباہی مچا دی، چاغی میں ریلوے پل بہہ گیا۔ پاک ایران ریلوے سروس غیر معینہ مدت کے لیے بند۔ سندھ اور بلوچستان کو ملانے والے مرکزی ہب پل کی مرمت کا کام بھی تاحال شروع نہیں کیا جا سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان روانہ، بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال ابتر، بنیر میں مکانات اور دکانیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، سوابی کے ندی نالوں میں طغیانی، متعدد سڑکیں ڈوب گئیں۔ ضلع محمد میں بارشوں اور سیلابی ریلے کے باعث متعدد مکان گر گئے، لکی مروت میں کئی رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ پنجاب کے کوہ سلیمان ریجن میں بھی تباہی، سیلاب سے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، سکردو، شگر، کھمنگ اور گھانچے میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی، درجنوں گھر تباہ۔ دریائے مشبرو میں اونچے درجے کا سیلاب اور سرائشہ میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ حکومتی امیدوار واسق قیوم عباسی بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب۔ اپوزیشن امیدوار علی حیدر گیلانی نے مقررہ وقت پر کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ سیکرٹری اسمبلی کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت شام 5 بجے تھا۔ فواد چودھری کہتے ہیں مسلسل شکستوں سے نون لیگ کا مورال گر گیا، پر امید ہے نوجوان رہنما واسق عباسی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن ارکان کی حکومتی وفد سے ملاقات پر شدید تشویش کا اظہار۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا اہم اجلاس۔ عمران خان نے قانونی ماہرین کو کارروائی شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ پی ٹی آئی قیادت کا کہنا تھا چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ صوبائی اسمبلیاں الیکشن کمیشن کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد لائیں گی۔ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری میں کچھ بھی نیا نہیں، ہم نے ساری تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا رکھی ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں 2008 سے 2013 کے درمیان پی ٹی آئی کو 40,000 لوگوں نے فنڈنگ کی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کو تو $20 ملین آفر ہوئے تھے، انہوں نے اب تک اس کی تردید نہیں کی۔ رانا ثناء اللہ پنجاب تو آ سکتے ہیں لیکن واپس جانے کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ نواز شریف واپس آئیں گے تو جیل جانا پڑے گا۔ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو ڈالر 178 روپے کا تھا، آج 250 کا ہو گیا۔ 8 مارچ کو مہنگائی 16.5% تھی، جو بڑھ کر اب 38% ہو گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ٹویٹ، لکھا یہ امپورٹڈ حکومت نہ صرف بدماشوں کا ٹولہ بلکہ نااہل بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ساری تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ، عمران خان اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیش، 10 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور، عدالت کا 5,000 کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ اپوزیشن واویلا کرنے کے بجائے عوامی مینڈیٹ کا احترام کرے اور آئندہ بھی سرپرائز کے لیے تیار رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا بیان، کہا پنجاب کے غیر قانونی طور پر چھینے گئے مینڈیٹ کو جمہوری انداز میں واپس لیا، یہ عوام کی حقیقی فتح ہے۔ پنجاب سے فسطائیت کا مکمل خاتمہ ہو گیا، صوبے کو صحیح معنوں میں جمہوری انداز سے چلائیں گے۔
بدترین معاشی حالات اور مہنگائی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا ووٹ متاثر ہوا. سینئر لیگی قیادت کا نواز شریف کو جلد وطن واپس آ کر پارٹی کمان سنبھالنے کا مشورہ. نواز شریف اور سینئر لیگی قیادت کے درمیان رابطے میں پنجاب میں حکومت ختم ہونے کے بعد مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت. نون لیگ کی گرتے ہوئے ساکھ بچانے پر تبادلہ خیال. وفاقی وزراء کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا. نواز شریف کی سینئر قیادت کو کارکنوں سے رابطے کی ہدایت. پاکستانی شہری عارف نقوی نے 2012 میں قانونی طریقے سے رقم پی ٹی آئی کو بھیجی. تحریک انصاف نے تفصیلات الیکشن کمیشن میں بھی جمع کروائیں. عارف نقوی نے پی ٹی آئی کے لیے جب فنڈ ریزنگ کی تب ان پر کوئی الزام نہیں تھا. ایک پاکستانی شہری نے ملک کی سیاسی جماعت کو قانونی طریقے سے پیسے بھجوائے. اس پر واویلا کس بات کا؟ اس میں آخر غیر قانونی کیا ہے؟ سوالات اٹھتے ہیں. منی لانڈرنگ کیس فرد جرم عائد کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز 7 ستمبر کو طلب. خصوصی عدالت کی دونوں ملزمان کو آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہ ہوئے, حاضری سے استثناء کی درخواست دے دی. ایف آئی اے نے ملزم ملک مقصود کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اشتہاری سلیمان شہباز کی جائیدادوں کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا. مہنگائی کے مارے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں. وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن بڑھانے کی منظوری دے دی. ڈیلرز مارجن 7 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کی منظوری دی گئی. پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ. روپے کی قدر مسلسل کم ہو رہی ہے. مہنگائی 40% کے قریب پہنچ گئی. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا ٹویٹ, لکھا ہمیں معلوم ہے یہ معیشت نہیں سنبھال سکتے. نئے انتخابات کے اعلان کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا. اسد عمر کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. صرف ایک ہفتے میں 3.68% کا اضافہ ہوا. فاروق حبیب بولے غریب سمیت سفید پوش کی قوت خرید ختم ہو گئی. غریب 2 وقت کی روٹی کھائے یا بجلی کا بل دے. کوشش ہے برطانیہ اور امریکہ میں ہمارا فلائٹ سسٹم بحال ہو. ایک لابی چاہتی ہے پاکستان کے روٹس نہ کھلیں. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا تقریب سے خطاب. کہا لاہور ایئرپورٹ کا رن وے آج سے فعال ہو گیا. سکھر اور ڈیرہ اسماعیل خان ایئرپورٹ کو عالمی معیار کا بنایا جا رہا ہے. ریلوے میں ہونے والی بھرتیوں میں میرا عمل دخل نہیں. گزشتہ حکومت نے اپنے لوگوں کو نوازا. صحافی سلمان غنی مینیجنگ کمیٹی ایوان اقبال کے چیئرمین نامزد. وزیر اعظم نے منظوری دے دی. شہباز شریف نے نامزدگیوں کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں حامد میر ایم این اے, زہرا بدور, ڈاکٹر شہناز بلوچ سیکرٹری نیشنل ہیریٹیج شامل تھے. مسلم لیگ نون ماضی میں بھی صحافیوں کو اہم عہدوں پر تعینات کر چکی. صحافی سلمان غنی نے معذرت کر دی. شہباز حکومت نے میپکو اور گیپکو بورڈز کو تحلیل کر دیا. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد بورڈز کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری. لیگ رہنما اویس لغاری کے بھائی جمال لغاری میپکو بورڈ کے چیئرمین تعینات. محمد شعیب بٹ کو گیپکو بورڈ کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا. اسلحے کے زور پر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسائل کا حل صرف بات چیت میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور بیرونی سازش کا اعلی کار نہ بنے. ترجمان بلوچستان حکومت کی پریس کانفرنس. کہا حکومت عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے. ظہیر نامی شخص سالوں بعد واپس آیا اور بتایا کہ ایران کی جیل میں تھا. نئے اسلامی سال کا آغاز. مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب. 670 کلو گرام ریشم سے بنے سیاہ رنگ کے غلاف پر 120 کلو گرام سونا, 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے سے آیات نقش کی گئیں. غلاف کعبہ کا وزن 850 کلو اور اس کی تیاری میں $65 لاکھ کی لاگت آئی. یکم محرم سے غیر ملکیوں کے لیے بھی عمرہ سیزن کا آغاز ہو گیا. پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا عرس جاری. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد. سیکیورٹی کے سخت انتظامات.
پاکستان ٹیم نے فکسنگ کے الزامات سے پریشان ہوا، پھر تمام کھلاڑیوں سے قرآن پر حلف لیا۔ سب نے کہا وہ فکسنگ نہیں کرتے، ویسے بھی فکسنگ کا کوئی ثبوت نہیں تھا، الزامات جھوٹے تھے۔ سابق ٹیسٹ کپتان اور کوچ اور مینیجر انتخاب عالم کی ARY نیوز کے پروگرام باؤنسر میں گفتگو۔ عالمی نمبر 1 پولش ویمن ٹینس اسٹار ایگا شیواتیک کو ہوم گراؤنڈ پر اب سیٹ شکست کا سامنا۔ پولینڈ اوپن کے ویمنز سنگلز کوارٹر فائنل میں گارسیا نے ایک کے مقابلے میں 2 سیٹ میں بازی مار کر فتح سمیٹی۔ کامن ویلتھ گیمز میں میڈل جیتنے کا مشن، قومی ہاکی ٹیم کا جنوبی افریقہ کے خلاف میچ برابر۔ دونوں ٹیموں نے مقررہ وقت میں 2 گول کیے۔ پاکستان کی جانب سے رضوان علی اور افراز نے گیند کو جال میں پہنچایا۔ ان خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔